فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے: اپنے باپ کے علاوہ دوسرے سے نسب کا دعویٰ کرنے والا، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا اور جھوٹا خواب سنانے والا۔ اگر بے حجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ گالی کا عذاب۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق یا غصہ میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو باتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ امی بتاتی ہیں، پہلے محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ٹی وی پر ہر طرح کا ساز بند ہو جاتا تھا، خبروں میں کوئی ٹیون نہیں بجتی تھی، کوئی ان دنوں میں گانے سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی بھی بڑی خوشی ہوتی تھی اس پہ غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی جاتی تھی اور احترام محرم برقرار رکھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب دلیل مانگی جاتی ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، ہم خوشی نہیں کر سکتے۔ ہنسی مذاق، کہے ناچ گانے جاری رہتے ہیں۔ ہم دلیل مانگتے ہوئے یہ بات بھول چکے ہیں کہ احترام بھی کسی چیز کا نام ہے، ادب بھی کچھ ہوتا ہے۔ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تحریر۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو جسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے کہ وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی مصلحت۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ یقین۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ خاموش۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ معجزوں کے منتظر۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ دل کی موت، اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں: نمبر 1 عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، نمبر 2 بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ، نمبر 3 جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ اللہ سے ڈرو، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ روتی ہوئی آنکھیں، نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اب یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں نکھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور غصہ کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ جب ہم کسی شخص کو سوچتے نماز غلط پڑھ لیتے ہیں اور اس شخص کو زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہماری ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار، آنسو سب کو دھتکار کر آگے چلا جاتا ہے، پھر ہم یقین نہیں کر پاتے اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنے سر کا تاج بنا لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی چیز سر کا تاج نہیں، پیروں کی دھول بنا کرتی ہے۔ قدر وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں، صحیح جگہ ہی آپ کی قدر کا تعین کرتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی تو ناراض مت ہوں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط جگہ پر ہیں، اس لیے ایسی جگہ مت ٹھہریں جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ لفظ پڑھے ہی نہیں جاتے، محسوس بھی کیے جاتے ہیں، ان کی نغمگی اگر کانوں میں رس گھولتی ہے تو نشتر بن کر دل چیر بھی دیتی ہے۔ الفاظ وہ نہیں جو دل سے نکلیں، الفاظ تو وہ ہیں جو دل میں اتریں۔ الفاظ لکھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، یقین ہو اپنی ذات پر، اپنے قول و فعل پر، تو لفظ دوست بن جاتے ہیں، اور دوستی سے اعلیٰ رشتہ اس کائنات کا اور کوئی نہیں۔ لفظ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، جس رخ سے دیکھیں ایک نئے رنگ میں مسحور کرتے ہیں۔ احساس کو چھو جائیں تو پھول سے بھی زیادہ نرم و نازک، نقصان پہنچانے پہ آئیں تو جان لے کے ہی چھوڑتے ہیں۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں۔ اچھے لہجے، اچھے الفاظ آپ کی زندگی کا آئینہ ہوتے ہیں، اور یہی بات اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک چھوٹا سا دیا ہونا ضروری ہے جو اندھیرے میں روشنی دکھا سکے، اور وہ دیا انسان کو خود ہونا چاہیے۔
دوسروں کو اپنی زندگی کا دیا بنانے والے اکثر اوقات ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹھوکر کھا بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنا نور خود بنے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے ذہانت سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ آج کل مشکل وقت ہے تو فکر مت ہو، اس کا مقابلہ کریں ہمت و حوصلے کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ اگر سخت وقت آن پڑا ہے تو ایک دن گزر بھی جائے گا۔ بس اپنی قدر کیجیے کیونکہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس گزرتے سال نے مجھے یقین دلایا کہ کچھ چیزیں ہو کر رہتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی سمجھایا کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں ہوتی، چاہے ہم انہیں کتنی ہی شدت سے کیوں نہ چاہیں۔ یہ کہ خوشی اور غم دونوں عارضی ہیں۔ یہ کہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چاہے ہم انہیں کتنا ہی مضبوطی سے کیوں نہ تھامے رکھیں۔ اس گزرتے سال نے مجھے یہ سکھایا کہ آپ کا اصل مددگار صرف آپ کا اپنا وجود ہے۔ اگر آپ نے خود اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو کوئی اور آپ کو نہیں سنبھالے گا۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ دل اداس ہو تو 2 نفل نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے دل کے سکون کی دعا مانگو اور چپ کر کے لیٹ جاؤ۔ انشاءاللہ دل کی ساری اداسیاں دور ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی عالم آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے، اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیے، اللہ آپ کے درجات بلند کرتا چلا جائے گا۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دے کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو کینہ، بغض، حسد سے کالا کر لے۔ عافیت کے 10 حصوں میں 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کشی ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پہ اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ دوسروں کی مدد کرنا انسانیت کا عظیم عمل ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لاتا ہے بلکہ ہماری اپنی روح کو بھی سکون بخشتا ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تب دراصل ہم ایک بہتر اور محبت بھری دنیا کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا، اچھا عمل اپنی اچھائی کا اثر ضرور ڈالتا ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔
انسان کے اندر عاجزی جتنی بڑھتی ہے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور تکبر جتنا بڑھ جاتا ہے ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کے زخم نہیں ہوتے پر دکھتے بہت ہیں، دل کے اندر کسی کونے میں دھڑکن کے ساتھ ساتھ دھڑکتے ہیں۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ حرص جتنی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا ہی کم ہوگا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں ذہنوں کے فتور سے خراب ہوتے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی تو ساری زندگی دوسروں کی غلطیاں نکالتے گزر جاتی ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ خوف سے غصہ جنم لیتا ہے اور غصے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس کا لاوا ابل ابل کر بالآخر بربادی کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اولاد کے دکھ کھوکھلا کر دیتے ہیں، یہ پیراسائٹ ہوتے ہیں، یہ والدین کو اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو۔ تماشائیوں کے کہکہوں میں آوازیں زیادہ عزیزوں کی ہوتی ہیں۔ حجاب کی بھی اپنی ہی ادا ہے، پہننے والا بے فکر اور دیکھنے والا بے چین۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب فائدہ نہیں دیتے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان گرے تو ہنسی آتی ہے اور موبائل گرے تو جان نکل جاتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ میری عمر کا حاصل ان تین باتوں کے سوا کچھ نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ دو روپ، عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر کٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ ذاتی مفادات کا دفاع کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ سوچنے کی بات، جس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ زندگی ہمیں کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کر دے، زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائیگاں نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔
کبھی کبھی ہماری زندگی کی کہانی ایک جگہ آ کر رک جاتی ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے لیے کی جانے والی ہمارے اپنوں کی دعائیں کچھ بھی ہماری زندگی کو آگے نہیں لے جا رہی ہوتی۔ ایسے میں بے فکر رہیں، مایوس مت ہوں، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ ہمارا صبر آزما رہا ہے، وہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہے۔ ممکن ہے جن راستوں سے اس وقت اللہ آپ کو گزار رہا ہو، انہی راستوں کے آخری کنارے پر کوئی معجزہ آپ کا منتظر ہو۔ دعاؤں کا مسلسل ہمارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت جلد اللہ ہماری زندگی میں بہاریں لائے گا انشاءاللہ۔ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا ہے اسے بھول جائیں۔ بار بار ماضی میں ملے دکھوں اور تکلیفوں کو یاد کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اذیت کے۔ اس لیے جس نے دکھ دیا ہے اسے معاف کر دیں۔ جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یوں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس دوران ہم نے صرف صبر کرنا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہم پر آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ہمارا تعلق جو اللہ سے کمزور پڑ گیا تھا اسے دوبارہ مضبوط کر لیں۔ اس لیے آزمائشوں پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع سمجھ کر اپنے اور اللہ کے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، جو ہمیں تنگی لگتی ہے اور وہ آسانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم چڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں، چیزوں اور راستوں سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں گرایا جاتا ہے بلند کرنے کے لیے، توڑا جاتا ہے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ ہماری خامیاں ہم پر عیاں کی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قدرت کے قوانین کو سمجھ لیں تو زندگی بہت سہل اور خوشگوار ہو جائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں۔ خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا نہیں نا؟ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کا خیال رکھے؟ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال رکھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا اپنے بندے پر رحم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندے کو ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جسے وہ کسی دوسرے انسان پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے جسے اس کا بندہ دوسروں کو سمجھا نہیں پاتا اور نہ ہی دوسرے اسے سمجھ پاتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے بندے کے دل کو سب سے موڑ کر اپنی جانب پھیر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے پاس دوسرا راستہ رہنے ہی نہیں دیتا تاکہ اس کا بندہ صرف اس کے پاس آئے، صرف اسے اپنا حال دل سنائے اور صرف اس سے اپنے غم کی فریاد کرے۔ نور کیا ہے؟ جیسے بیج کو زمین سے پھوٹنے کے لیے پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دل میں موجود ایمان کے بیج کو بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ انسان کا نور قرآن ہے، اور یہ قرآن کا نور ہی ہے جس میں ہمارے دل کے ہر مرض کی شفا ہے۔ اس قرآن میں روشنی ہے، سکون ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی اور شے میں سکون نہیں رکھا۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی چند نشانیاں: چیلنجز سے نہیں گھبراتے، اپنی غلطیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہ ہوں ان کے لیے پریشان نہیں ہوتے، اور اپنی ذات کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی بھی اپنے ماضی میں نہیں رہتے، اپنے حال پر فوکس رکھتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے سے نہیں ڈرتے۔ بہت سے تعلق اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان میں محبت تو ہوتی ہے لیکن احترام نہیں رہتا۔ بہت سے تعلق اس لیے بھی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چاہت تو ہوتی ہے لیکن اپنی عزت نفس بھی پیاری ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو صرف احترام ہی دے دیا جائے تو وہ محبت کا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کو عزت چاہیے، ہر رشتے کو احترام درکار ہے۔ زندگی تو ہم سب گزار رہے ہیں، لیکن اچھی زندگی وہی ہے جو دوسروں کو نہ خوفزدہ کرے اور نہ زیادہ برداشت۔ دوسروں پر اپنی پسند مسلط کرنے کے لیے انہیں ڈرایا جاتا ہے اور دوسروں کی ناپسندیدہ بات کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی پسند کو اپنے تک رکھیں اور دوسروں کی پسند کو ان تک رہنے دیں، اور اسے ناپسند نہ کریں۔ زندگی کا سفر اچھا کٹ جائے گا۔ چلو آج رشتوں میں قدر کی بات کرتے ہیں۔ جیسے کوئی اپنا ہمیں کبھی ہماری لاپرواہی پہ کہہ دیتا ہے، جب میں نہیں رہوں گا تب تمہیں قدر ہوگی۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ قدر ہوتی کیا ہے، اور اگر کوئی یہ بات کرتا بھی ہے تو کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ قدر ایک ایسی پرچھائی ہے جو ساتھ چھوڑ کر جانے والے اپنے کسی پیارے کو ایک نشانی کی صورت دے کے جاتے ہیں۔
اور یہ کوئی خوشگوار نشانی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک درد چھپا ہوتا ہے، شاید یہ وہی درد ہے جو جانے انجانے میں ہم نے ہی اسے دیا تھا۔ پھر جب وہ نہ ہو، صرف پرچھائی رہ جائے تو وہ درد ہمارے دل میں اٹھتا ہے۔ قدر کی بات کہنے والے کو بھرم ہماری محبت پہ نہیں، اپنے خلوص پہ ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہ بھی رہیں تب بھی اس کے نشان ہمیشہ رہیں گے۔ اندھیرے سے بچنا ہے تو درود پاک کی شمع روشن کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی تو انہیں 3 دن تک کسی سے بھی بات نہ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں اور کسی سے بھی اس نعمت کا ذکر نہ کریں۔ لیکن اس کے برعکس نعمت ملنے پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم خوشی کے مارے بے قابو ہو کر اپنی اس نعمت کو سوشل میڈیا پر ڈال کر سب سے مبارکبادیں وصول کرتے ہیں اور جس مالک کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اسے بھول جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنے کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا۔ ماؤں کی عادات بیٹیوں کی تربیت کرتی ہیں اور باپ کی عادات بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں۔ یہ زندگی ایک سفر ہے اور اس مختصر سفر میں آنے والی تکلیفوں کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کا سارا سفر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر تکلیف کا ایک ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے اور اس تکلیف نے کچھ عرصے بعد ختم ہو جانا ہے، تو کیوں اپنی زندگی کا سارا سفر اس مختصر دورانیہ کی تکلیف کی وجہ سے خراب کریں؟ اس دوران اگر اپنی توجہ کسی تعمیری کام پر لگا لیں تو تکلیف ختم ہو جائے گی اور زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں ہمارا توکل اللہ سے زیادہ اسباب پر ہوتا ہے۔ ہماری نظریں اللہ پر نہیں اسباب پر ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے موسیٰ کے پاس توکل تھا، اسباب نہیں۔ جلتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس توکل تھا، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ریگستان میں توکل تھا، اسباب نہیں۔ اسباب والے کبھی کبھی ہار جاتے ہیں، جیت ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ پیسہ خوشی دیتا ہے، نہ خوشی خریدی جا سکتی ہے، بلکہ پیسہ انسان کو آزادی دیتا ہے اور آزادی انسان کو اپنی خوشی خود پیدا کرنے کا موقع دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ نہیں اٹھا سکتے۔ پیسہ کمانا بھی ایک فن ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا ٹیلنٹ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈھونڈیں اور ان کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر صبر کرتے کرتے دل بے قرار ہو جائے تو اللہ سے کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر کرنا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ رب پر یقین کا سفر۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے۔ پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ کسی شخص نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرتا، حالات بھی نہیں کرتے، اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل کو ایسے پلٹ دیتا ہے کہ وہ اجنبی بننے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ آپ ساری عمر اس شخص کو الزام دیتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تھا، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ خاموشی۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اس دنیا میں خوش وہی ہے جس نے اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا ہے۔ اپنی زندگی کے مسائل پر رونے دھونے کی بجائے انہیں قبول کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں آپ نکال نہیں سکتے، تو پھر ان کے ساتھ جینا سیکھیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں، موسیقی کی محفلوں اور روشنیوں میں ڈھونڈا کرتا تھا، وہ مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر ملا۔ جنید جمشید۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔
جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی باتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ مقدر انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب، بہت سے بوجھ ہیں جو مکہ کی سرزمین پر آپ کو سنانے ہیں، کعبہ سے لپٹ کر آپ کو بتانے ہیں۔ کعبہ کے فرش پر سر رکھ کر خود کو آزاد کر دینا ہے، ہر بوجھ سے، ہر غم سے، ہر ادھوری خواہش سے۔ یا رب کعبہ، ہماری آنکھیں مکہ کی دید کی پیاسی ہیں اور دیکھ کر ہی ٹھنڈی ہوں گی۔ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیں، ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ زندگی بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے رنگوں کا نام ہے، کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ خوشگوار، کچھ ناگوار، کچھ میلے تو کچھ اجلے، کچھ نازک اور کچھ پتھر، کبھی تاریک تو کبھی روشن، اور سب رنگوں کے ساتھ جینا ہی زندگی ہے۔ رویے انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے رویے جو آپ کی کل کائنات ہوں۔ یہ رویے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان رویوں کی وجہ سے ہی ہماری زندگی جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی۔ اگر ہر کوئی انفرادی طور پر اپنا رویہ درست کر لے تو کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اخلاص لانا چاہتے ہیں تو دو کام چھوڑ دیں۔ ایک وہ کام جو ہم دکھا کر نہیں کر سکتے، یعنی اپنی تنہائی کے کام۔ دوسرا وہ کام جو ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یعنی اپنی تعریف سننے کے لیے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والا آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ عبادات صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے، خوبصورت رویوں سے، خوش اخلاقی سے بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہوں، رزق، عزت، صحت، مگر پھر بھی وہ غمزدہ نظر آئے تو وہ ناشکرا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا
بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ انسان میں انسانیت ناپنے کی اکائی احساس ہے۔ جس شخص میں جتنا زیادہ احساس ہوگا اس میں اتنی زیادہ انسانیت ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے بھی زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں، اور غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔
ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور و دھیان سے اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ کھانے میں احتیاط برت، کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آؤ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ ہی آتے ہیں۔ مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا، دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو۔ اپنے باطن کی کتاب کھولو اور اپنی کہانی لکھو۔ انسان ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اور انسان بھی ایک گھڑی ہے۔ زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز آدمی ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم اور تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اسے نفرت کیوں کرتے ہو؟ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔
تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کریں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔